الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ احکام القرآن مختلف موضوعات پر ذکر کیے جا رہے ہیں، اور اس پہ اس سلسلے میں نماز پر نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج 4 ٹاپکس پہ الحمدللہ ہمارے لیکچرز ہوئے ہیں۔ آج جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ نظر کا موضوع ہے، یعنی نظر ماننا، جس کو منت ماننا کہتے ہیں۔ قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منت کے بارے میں ضرور کلام فرمایا، لیکن بہت ہی اجمالی طور پر ہے، اور وہی جو ہم بار بار عرض کرتے ہیں، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، اور کاش یہ ہمارے ذہنوں میں راسخ ہو جائے، بلکہ ایسی بیٹھ جائے اور اتنا ہم اس کی حقیقت کو، امپورٹنس کو اور اہمیت کو سمجھ لیں کہ اپنے آنے والی نسلوں کو بھی یہ بات سمجھائیں، تاکہ کبھی بھی وہ گمراہی کی طرف مائل نہ ہوں کہ صرف قرآن سے ہدایت حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ قرآن بالکل ہدایت فرمانے والی کتاب ہے، لیکن بہت سارے امور ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اجمالی بیان فرمائے، ان کی تفصیل کو ذکر نہیں کیا۔ یقینی سی بات ہے کہ بغیر تفصیل کے بیان کردہ چیز سے مکمل ہدایت کا حصول ممکن نہیں ہوتا ہے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن ہدایت والی کتاب ہے، جیسے ھدی للمتقین، ھدی للناس کے الفاظ ہیں، وہاں مراد یہ ہے کہ عقائد کے باب میں مکمل طور پہ یہ رہنمائی فراہم کرتی ہے کہ جس سے ہمارا عقیدہ بالکل مضبوط ہو سکتا ہے، یا جن جن چیزوں کا ہمیں عقیدہ رکھنا چاہیے، جس کو حق ماننا چاہیے، وہ قرآن ضرور بیان کرتا ہے۔ لیکن جو شرعی احکام ہیں، اس کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن عظیم میں کہیں یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہم نے مکمل طور پہ تمام احکام کو تفصیل سے ذکر کر دیا، بلکہ وہی اجمالی بیان ہے، اور اس میں پھر ہمیں غور و تفکر کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ ہمیں سے مراد مطلب علماء کو، فقہائے اسلام کو، مجتہدین کو، کہ وہ ان احکام کو مرتب کر کے عوام تک پہنچائیں۔ لہٰذا اس سلسلے میں پھر مجتہدین سب سے پہلے جو ٹاپک قرآن میں بیان ہوا، جس موضوع کا انتخاب کیا گیا، اس سے متعلقہ تمام آیات نکالتے ہیں، پھر اس سے تعلق رکھنے والی تمام احادیث کریمہ کو جمع کیا جاتا ہے، پھر صحابہ کرام کے اعمال و افعال و اقوال کو بھی دیکھا جاتا ہے، اور پھر ان سب کو ملا کر نتائج مرتب کیے جاتے ہیں، اور مذہب اسلام کی تعلیم کو ایک کسی کتابی شکل میں، پوائنٹس کی شکل میں ترتیب کے ساتھ جمع کیا جاتا ہے۔ تب کہیں جا کر ہم آسانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو سمجھ پاتے ہیں، ورنہ اجمالی طور پہ اگر قرآن پاک پہ غور و تفکر کیا جائے تو پہلی بات تو یہ کہ سمجھ میں درست مفہوم آ ہی نہیں سکتا ہے، اور اگر آ بھی جائے تو مکمل بیان نہ ہونے کی وجہ سے انسان نہ تو خود اس پر عمل پیرا ہو سکتا ہے، اور نہ آنے والی نسلوں کو کچھ سکھا سکتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام سے راہ فرار اختیار کرنا چاہے، شرعی احکام کی ادائیگی اسے بوجھ محسوس ہو، اس کے لیے بڑا اچھا طریقہ ہے کہ وہ کہے میں تو صرف قرآن پر چلنا چاہوں گا، اور قرآن کی پھر مبہم اور مطلب ایسی بات جو اجمالی ہے، اس کے اپنے پاس سے کچھ معنی اخذ کرنے کے بعد وہ بقیہ احکام سے اپنی جان چھڑا لے، تو ایسا شخص بہرحال وہی ایسا کر سکتا ہے، ورنہ اگر واقعی قرآن میں کیا بیان ہوا، اس کی اصل حقیقت کیا ہے، اور اسے کس طریقے سے ہمیں کرنا ہوگا، اس کے لیے وہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، صحابہ کرام کا ہے، تابعین کا ہے، اور پھر بعد میں آنے والے مجتہدین کا ہے۔ لہذا سب سے پہلے ذرا نظر کا ایک تصور ذہن میں قائم ہو جائے۔ اس کے لیے 2 نظر کی تعریف میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جو یقیناً قرآن میں بیان نہیں کی گئی ہیں۔ قرآن میں نظر کا حکم ضرور ہے، جیسے بھی میں عرض کروں گا، 2 آیات ہیں، 3 آیات ہیں، لیکن تعریف بیان نہیں کی گئی۔ تو سب سے پہلے نظر کسے کہتے ہیں؟ کتاب التعریفات صفحہ نمبر 79 پر علامہ سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ ایجاب عین الفعل المباح علی نفسہ تعظیما للہ تعالی۔ ایجاب عین الفعل المباح، فعل مباح کے عین کو واجب کرنا، علی نفسہ اپنی ذات پر، تعظیما للہ تعالی اللہ تعالی کی تعظیم کے لیے۔
گویا کہ یہاں فرمایا فعل مباح. فعل مباح سے اصل میں بیان سے مقصود ہے کہ ناجائز فعل کو خارج کرنا مقصود ہے کہ وہ فعل کم از کم ہمارے لیے مباح ہو، جائز ہو. اس فعل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کی خاطر اپنے اوپر واجب کرنے کا نام نظر ہے. جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا فلاں کام ہو گیا مثلا تو میں تیری رضا کی خاطر 2 روزے رکھوں گا. تو اب یہ روزے رکھنا ممنوع تو نہیں ہے نا. تو یہ ویسے تو روزے ہمارے ہاں مستحب کام کہلاتے ہیں، لیکن کم از کم یہ ایک فعل مباح بھی آپ لے لیں کہ نہ گناہ نہ ثواب، تو کم از کم ناجائز تو نہیں ہے. اور پھر ہم اس کو اپنے اوپر واجب کر رہے ہیں، اور کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کی خاطر. تو یہ نظر کہلائے گی. دوسری معجم لغت الفقہاء ایک کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 477 پر نظر کی تعریف تھوڑی سی مختلف الفاظ میں ہے اور ذرا وضاحت اس سے مزید حاصل ہو جاتی ہے. یہ فرماتے ہیں کہ ایجاب الفعل المشروع علی النفس بالقول تعظیما للہ تعالی. کسی فعل مشروع کو واجب کرنا علی النفس اپنی ذات پر، بالقول الفاظ کے ذریعے، تعظیما للہ تعالی اللہ تعالی کی تعظیم کے لیے. انہوں نے ایک فرمایا فعل مشروع. یہ عوام بھی جو ہمارے ویور سن رہے ہیں وہ بھی اس بات کو یاد رکھیں کہ مشروع کا مطلب جائز نہیں ہوتا، بلکہ مشروع اس چیز کو کہتے ہیں یا اس فعل کو، اس عمل کو کہتے ہیں جس کی معرفت شریعت کے ذریعے ہوئی. اگر شریعت اس کی معرفت نہ دیتی تو ہمیں اس چیز کے بارے میں پتہ نہ ہوتا، اسے کہتے ہیں فعل مشروع. تو یہ کہتے ہیں کہ فعل مشروع کو اپنی ذات پر لازم کرنا، لیکن کس طرح؟ بالقول، لفظ کے ذریعے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ دل میں اگر ارادہ کر لیا کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر مثلا 1 روزہ رکھوں گا، تو یہ نظر نہیں ہے. منت یا نظر کب شمار ہوگی؟ جب زبان سے ادا کریں گے. اور تعظیما للہ تعالیٰ، تو یہ ادھر بھی قید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے لیے. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ایسا فعل جس کو عبادت کہا جا سکے، کیونکہ تمام عبادات مشروع ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی معرفت ہمیں دی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بتایا. تو کسی عبادت کو اپنے اوپر لفظ کے ذریعے، زبان سے ذکر کرنے کے ذریعے واجب کر لینا اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر. لہذا اس صورت میں نظر یا منت کا وجود ہوگا کہ جب ہم اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کر دیں کہ مثلا اللہ تعالیٰ میں تیری رضا کی خاطر اتنے روزے رکھوں گا. الفاظ زبان سے ادا ہوں گے تو نظر بن جائے گی، اور پھر اس کا پورا کرنا واجب ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اب قرآن عظیم میں اس کا وجوب کا حکم دیا ہے. چنانچہ سورہ بقرہ آیت نمبر 270 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان فرمائی جس سے نظروں کے پورا کرنے کا وجوب ثابت ہوتا ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ وما انفقتم من نفقۃ، اور جو بھی کچھ تم چیز کو خرچ کرتے ہو، او نظرتم من نظر، یا تم نظر مانتے ہو کوئی بھی نظر ماننا، فإن اللہ یعلمہ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتا ہے. وما للظالمین من انصار، اور ظلم کرنے والوں کے کوئی مددگار نہیں ہیں. دیکھیے یہ ہم نے آپ کو اصول بتایا تھا کہ جب کسی فعل کا تذکرہ ہو اور اس کے آخر میں کوئی وعید بیان کر دی جائے، کوئی عذاب بیان کر دیا جائے، تو یہ اشارہ ہوتا ہے کہ وہ فعل کرنا، اگر اس کا مطلب فعل کرنے کی طرف اشارہ ہے پیچھے تو اس کا کرنا واجب، اور کسی فعل سے بچنے کا اشارہ ہو رہا ہو تو اس سے بچنا واجب ہو جاتا ہے. جو دلوں میں نودگی میں یارا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو ہم اس کو جانتے ہیں، اور جو تم نظر مانتے ہو ہم اسے بھی جانتے ہیں، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خرچ کرتے ہو ہم جانتے ہیں، نہیں خرچ کرو گے تو ظالم کہلاؤ گے. نظر مانتے ہو ہم جانتے ہیں، نہیں پوری کرو گے تو گناہ گار ہوگے. اس لیے تفسیر خازن میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے صاحب تفسیر خازن وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، وَمَا لِلظَّالِمِينَ کے اوپر یہ حاشیہ لگاتے ہیں کہ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي الْمَعَاصِي وَيَنْظُرُونَ فِيهَا، کہ یہاں پہ مراد یہ ہے کہ جو تم خرچ کرتے ہو، تو یہ مطلب یہ ہے کہ جو گناہوں میں خرچ کرتے ہیں وہ ظالم ہیں، یا پھر وہ گناہ کی منت مانتے ہیں یہ ظالم ہیں، یا پھر اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ یمنعون الصدقات، کہ وہ صدقات کو روک لیتے ہیں،
او لا یوفون بالنذر، یا نظروں کو پورا نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ ظالمین لفظ کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں یہاں پہ دو مفہوم ہو سکتے ہیں، صاحب خازن یہ کہتے ہیں، ایک تو یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم گناہوں میں خرچ کرتے ہو، ظالم ہو، یا نظر گناہ کی نظر مانتے ہو، ظالم ہو، یا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ تم خرچ تو صحیح کرتے ہو لیکن جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں پر بخل سے کام لے لیتے ہو، اور نظر مانتے ہو اسے پورا نہیں کرتے ہو، تو اس وجہ سے تم ظالم ہو۔ خلاصے کلام یہ ہے کہ نظر پورا کرنا واجب ہے، کیونکہ جس فعل کو ترک کرنے پر اللہ تبارک و تعالی بندوں کو ظالم قرار دے یقیناً وہ فعل واجب ہوگا، یہ واجب ثابت ہوا۔ دوسرا سورہ حج آیت نمبر 29 میں بالکل واضح طور پہ اللہ کا حکم موجود ہے کہ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور انہیں چاہیے کہ وہ اپنی نظروں کو پورا کریں، اپنی منتوں کو پورا کریں۔ یہ امر کا صیغہ ہے، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ امر کا صیغہ ہے، اور واضح طور پہ اللہ کا حکم ہے کہ یہ نظر پوری کرنا ہم پر لازم قرار دیا گیا ہے۔ لیکن اب بات یہی ہے، دیکھیں ایک تو اللہ نے نظر کا حکم دیا، نظر کہتے کس کو ہیں نہیں معلوم، یہ فقہا نے اس کی وضاحت فرمائی۔ اب کس چیز کی نظر ماننی جائز ہے، کس کی ناجائز ہے، پورا کرنا کہاں کس طرح کیا جائے گا، کس طرح اسے پورا کریں گے تو وہ نظر پوری کرنا نہیں کہلائے گی، یہ احکام قرآن میں بیان نہیں ہوئے ہیں۔ لہٰذا تھوڑا سا میں آپ کی بھی اور آپ کے ذریعے جو ہمارے بلا مبالغہ لاکھوں کی تعداد میں ویور ہیں ان سب کو یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے کہ ہمیں نظر مانتے ہوئے کن کن امور کا خیال رکھنا چاہیے، میں تھوڑی سی باتیں عرض کرتا ہوں۔ اور اس میں مطلب یہ خیال پیچھے کار فرما ہے کہ اگر ہم ان باتوں کو نہیں جانیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قرآنی حکم پورا نہیں کر سکتے ہیں۔ ویسے تو کتب میں لکھا ہوا ہے، کتابوں میں بھی انسان پڑھ سکتا ہے، لیکن چونکہ ابھی ہم پروگرام کی شکل میں ایک چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ لیکچر ہو رہا ہے ایک چیز کے بارے میں، تو چند ضروری باتیں اس بارے میں مزید سماعت فرمائیں۔ پہلی بات تو یاد رکھیے کہ منت ماننا فی نفسی ہی کوئی محمود اور پسندیدہ کام نہیں ہے۔ چنانچہ مسلم کی روایت ہے اور حدیث نمبر ہے 3093 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن، سرکار نے ایک دن کو اختیار فرمایا، ینہانا عن النظر، اور ہمیں نظر سے منع فرمایا کہ نظر مت مانو، ویقول، اور آپ نے فرمایا کہ انہ لا یرد شیئا، کہ بے شک یہ منت ماننا کسی بھی شے کو رد نہیں کر سکتی، یعنی تقدیر کو نہیں پلٹ سکتی ہے۔ وَإِنَّمَا، اور محض، یستخرج بہ من الشحیح، سرکار نے فرمایا کہ اس کے ذریعے تو صرف بخیل سے، کنجوس آدمی سے مال نکلوایا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے منت کی جو اجازت دی ہے، وہ اگر پیسوں کی منت مانے گا بخیل آدمی تو پورا کرنا پڑے گا، تو اس کے بخل ختم ہوگا، مال نکلے گا، لیکن سرکار نے فرمایا کہ یہ کوئی تقدیر کو نہیں پلٹ سکتی ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں منع کیا سرکار نے نظر ماننے سے۔ وضاحت میں تھوڑی سی عرض کرتا ہوں، پہلے ایک اور حدیث اس کے بارے میں دیکھیں۔ مسلم کی حدیث نمبر 3095 ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہی اس کے راوی ہیں۔ نبی یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے نظر سے منع فرمایا، انہ نہا عن النظر، کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر سے منع فرمایا، وقال، اور آپ نے فرمایا کہ انہ لا یأتی بخیر، کہ یہ نظر کوئی بھلائی لے کر نہیں آتی ہے، وانما یستخرج بہ من البخیل، محض اس کے ذریعے تو بخیل سے مال نکلوایا جاتا ہے۔ وہی اس میں بھی آخر میں بات یہ بیان فرمائی۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ کیوں نبی کریم نے اس کو منع فرمایا، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ حدیث میں وجہ نہیں بیان ہوئی، اب فقہا کا کام شروع ہوا، علماء کا کام شروع ہوا کہ انہوں نے غور و تفکر کیا کہ ایک عمل جب فی نفسی ایک اچھا عمل ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیوں منع فرما رہے ہیں، تو کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے مطلب کوئی بیسک اس کی لاجک تو ہوگی، تبھی سرکار منع کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ انسان اس میں عبادت کو بوجھ سمجھتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عبادت بوجھ محسوس ہوتی ہے۔ وہ کب ہوتا ہے؟ خصوصاً یہ خواتین کے اندر ہوتا ہے کہ اگر میرا کام ہو گیا تو میں 1000 نفلیں پڑھوں گی، بھاری بھاری منتیں مان لیتی ہیں، اب جب کام ہو جاتا ہے تو بوجھ، عبادت بھاری بوجھ محسوس ہوتی ہے، انسان کوفت کا شکار ہوتا ہے اور راہ فرار معاذ اللہ اختیار کرنے کی طرف اس کا ذہن جاتا ہے۔
تو جس عمل سے عبادت بوجھ محسوس ہونے لگے وہ عمل پسندیدہ نہیں ہے. ایک وجہ تو یہ ہے. دوسرا کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے سرکار کے منع فرمانے کی کہ انسان عبادت کو اپنی غرض پر موقوف کر دیتا ہے. میرا کام ہوگا تو میں عبادت کروں گا، کام نہیں ہوگا تو نہیں کروں گا. اور یہ چیز غیر پسندیدہ ہے کہ اپنی اغراض کی تکمیل کے لیے انسان عبادات کو وسیلہ بنائے کہ پہلے میری غرض پوری ہوگی تو عبادت کروں گا ورنہ نہیں کروں گا. تو اگر کسی کے یہی ذہن ہو کہ عبادت پہلے کام ہو جائے گا پھر عبادت کروں گا، صرف اتنا ذہن ہے تو یہ مکروہ تنزیہی ہے. اس طرح منت ماننا مکروہ تنزیہی ہے، گناہ نہیں ہے، کیونکہ مکروہ تنزیہی وہ فعل ہوتا ہے جس کا کرنا شریعت کو ناپسندیدہ تو ہے لیکن اس کی وجہ سے انسان گناہگار نہیں ہوتا ہے. تیسرا کہتے ہیں کہ عبادت کو معاوضہ اور مثل بنانا، اس وجہ سے کراہت پیدا ہوتی ہے کہ ایک چیز کا معاوضہ، ایک چیز کا بدلہ، ایک چیز کا مثل بنا دیا. کام ہوگا اس کام کا بدلہ یہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں دینا، اس وجہ سے اس میں کراہت ہے. اور کہتے ہیں کہ اگر سرکار نے جو منع فرمایا وہ نظر منت ہے جس میں یہ عقیدہ کار فرما ہو کہ جب میں منت مان لوں گا تو اللہ کی تقدیر بدل جائے گی. جو دلوں میں نور کر دے وہی روشنی عطا کر میری زندگی میں یا رب. اگر میں منت مان لوں گا تو اللہ کی تقدیر بدل جائے گی. مثلا کسی نے سوچا کہ یار پتہ نہیں یہ کام ہوگا نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے اللہ نے اس کام کو میرے لیے نہ رکھا ہو، چلو منت مان لیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میرے لیے کر دے گا. تو تقدیر کی تبدیلی کے ارادے کے ساتھ، نظریے کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ اگر کوئی منت مانے تو اس کو فقہا نے مکروہ تحریمی قرار دیا ہے، یہ حرام کے نزدیک ہے. تو چونکہ اس میں کافی اس قسم کے معاملات کی خرابیاں آ سکتی ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ماننے کو منع فرمایا. یہ چیزیں کم از کم ضرور ہمیں خیال رکھنا چاہیے. لہٰذا اگر عبادت کو بوجھ نہ سمجھا جائے، عبادت کو کسی فعل پر معلق نہ رکھا جائے، جیسے کوئی اتنا کہے میں اللہ کی رضا کی خاطر ایک روزہ رکھوں گا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، کوئی غرض تو نہیں ہے نا، تو یہ بالکل محمود رہے گی. لیکن اگر یہ ہو کہ میرا پہلے یہ کام ہو جائے، نوکری مل جائے تو یہ کروں گا، تو اس نے اپنی غرض کے لیے کہ عبادت کو موقوف رکھا تو کراہت پیدا ہوگی. لہذا اگر غرض پر موقوف نہیں رکھا، تقدیر کے بدلنے کا نظریہ نہ ہو، عبادت کو بوجھ نہ سمجھا جائے، کسی اپنی غرض کا عوض اور مثل اس کو نہ بنایا جائے، تو پھر یہ حدیث کی ممانعت کے تحت نہیں آئے گا. ایک اس میں وضاحت یہ بھی ہے کہ ایسی کسی عبادت، ایسی کسی فعل کی منت ماننا جائز نہیں ہوگا جس سے انسان اپنے آپ کو اذیت میں مبتلا کر دے. یعنی حدیث ہمیں یہ کہتی ہے، پھر آخر میں خلاصہ میں عرض کر دوں گا کہ فقہا نے کیا کیا. حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ایسے کسی بھی فعل کی منت مت مانو کہ جس کو پورا کرنے میں انسان سخت مشقت میں مبتلا ہو جائے. لہذا حضرت یہ مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 3100. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رعا شیخا یحادی بین ابنیہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ اپنے دونوں بیٹوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر سہارا لے کر چل رہا تھا. فقالا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بال ھذا، یہ کیا معاملہ ہے. قالوا، ان بچوں نے کہا کہ نظر ان یمشیا، ہمارے ابا جان نے منت مانی ہے کہ وہ چلیں گے، پیدل چلیں گے، تو ہمارے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے وہ اپنا فاصلہ پورا کر رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ عن تعذیب ھذا نفسہ لغنی، جو تو مشقت اپنے نفس کے اوپر کر رہا ہے، یہ شخص اپنے نفس پہ مشقت لازم کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بالکل بے نیاز ہے. وَأَمَرَهُ أَن يَرْكَبَ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم فرمایا کہ وہ سواری پر سوار ہو جائے. تو اس لیے دیکھیں، ایک شخص اپنے آپ کو اذیت میں مبتلا کر رہا تھا، نبی کریم نے منع فرمایا کہ اس قسم کے کسی فعل کی منت ماننا درست نہیں ہے. بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 6210. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ قال بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب، کہ ایک مرتبہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. اذا ہوا برجل قائم، تو اچانک ایک مرد کھڑا ہو گیا. فسأل عنہ، پھر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. فقالوا،
تو انہوں نے کہا کہ ابو اسرائیل نظر ان یقوم ولا یقعد ولا یستذل ولا یتکلم ویصوم، کہ ایک شخص ہے ابو اسرائیل، اس نے نظر مانی ہے کہ وہ کھڑا رہے گا، بیٹھے گا نہیں، سائے میں نہیں جائے گا، کلام نہیں کرے گا اور روزہ رکھے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرہو، تو اس کو حکم دے دے، فلیتکلم، تو اس کو حکم دے کہ اسے چاہیے کہ وہ کلام کرے، ولیستذل، اور چاہیے کہ وہ سائے میں بھی بیٹھے، ولیقعد، اور وہ بیٹھ بھی جائے، کھڑا نہ رہے، لیکن پھر فرمایا ولیتم صومہ، اور اسے جا کر کہے کہ وہ اپنے روزے کو پورا کرے۔ تو روزے کی منت ماننا درست قرار دیا، باقی سب کی منع فرمایا کہ ان میں بیجا مشقت ہے، روزے کی جائز قرار دیا۔ ابھی صرف حدیث سنیں، پھر اس سے نتیجہ کیا نکلا، فقہا نے نکالا وہ دیکھیے گا۔ ایک یہ بات یاد رکھیں کہ مزید حدیثوں سے ثابت ہوتی ہے کہ گناہ کی منت ماننا یہ ناجائز ہے، گناہ ہے، اور اگر کوئی گناہ کی منت مان لے گا تو یہ بالکل قسم کے حکم میں ہوگی۔ گناہ تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ بخاری کی حدیث نمبر 6202 میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، یہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من نظر ان یطیع اللہ، جس نے نظر مانی کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کرے گا، فلیطعہ، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے، یعنی نظر پوری کر لے۔ ومن نظر، اور جس نے نظر مانی ان یعصیہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، فلا یعصیہ، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ اس میں تو منع کیا۔ پھر ابو داؤد کی حدیث ہے 2863 نمبر، اس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی راویہ ہیں، کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا نظر فی معصیۃ، اللہ کی معصیت میں کوئی نظر نہیں ہے، وَكَفَّارَتُهُ کفارۃ یمین، اور اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے۔ تو معاذ اللہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ اگر میرے کام ہو گیا مثلا تو میں چوری کروں گا، یہ کام ہو گیا معاذ اللہ تو میں 5 نمازیں قضا کر دوں گا، تو یہ بہت بری چیز ہے، کیونکہ گناہ ہے اور گناہ کی منت نہیں ہوتی ہے۔ اسے چاہیے کہ اب فوراً قسم کا کفارہ ادا کرے اور اس قسم کی نظر کو بھول جائے۔ ایک یہ یاد رکھیں کہ یہ بھی حدیث بتاتی ہے، مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3099، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو چیز ہماری ملک میں نہ ہو اس کے ساتھ اپنی منت کو معلق نہیں کرنا چاہیے۔ مثال میں عرض کرتا ہوں، پہلے اس کا حکم دیکھ لیجئے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا وفاء لنذر فی معصیۃ، معصیت کے بارے میں جو نظر کی گئی ہو اس کا پورا کرنا نہیں ہے، لا وفاء، اس کا کوئی پورا کرنا نہیں ہے۔ ولا فیما لا یملک العبد، اور نہ اس چیز کے بارے میں نظر پوری کرنی چاہیے کہ جس کا بندہ مالک نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ یہ منت مان لی کہ اللہ تعالیٰ کہ میرا یہ کام ہو گیا نا تو میں پڑوسی کے چودھری صاحب کا بکرا ذبح کر دوں گا۔ اب یہ پڑوسی کے چودھری صاحب، ان کا بکرا ذبح کرنا اپنی منت پوری کرنے کے لیے مناسب نہیں ہے، تو سرکار نے منع فرما دیا کہ دوسرے کے ملک میں بھیجا اس طرح تصرف کرنا اور اس کے لیے منت مان لینا یہ شرعاً درست نہیں ہوگا۔ ایک یہ بات یاد رکھیں کہ اگر میت کوئی منت مان جائے، مثال کے طور پر نظر مان جاتی ہے اور پتہ چل گیا وارث کو کہ یہ منت مان گئی ہے، تو پھر اس کو پورا کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ یہ مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 3092، اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نظر کے بارے میں فتویٰ طلب کیا۔ الفاظ یہ ہیں کہ استفتا سعد بن عبادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی نظر، آپ نے سرکار سے نظر کے بارے میں فتویٰ طلب کیا، اور کیا فتویٰ تھا کہ کان علی امہ توفیت قبل ان تقضیہ، کہ ان کی والدہ پر کوئی نظر تھی، یعنی اس نظر کے بارے میں فتویٰ طلب کیا جو ان کی والدہ پر تھی، اور وہ ان کی والدہ وفات پا گئی تھیں اس سے پہلے کہ اس نظر کو پورا کرتی۔
تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فقدہ عنہا، تو اپنی ماں کی طرف سے اس منت کو پورا کر۔ جو دلوں میں نور کر دے وہی روشنی عطا کر میری زندگی میں یا رب۔ 2 days, 1 venue, 1 opportunity. The largest Islamic exhibition is back, bigger and better, with over 16,000 square meters of trading space. This is a chance not to be missed, with exclusive access to reach over 30,000 potential customers. Promote your business today. For stall inquiries, call now. جو دلوں میں نور کر دے وہی روشنی عطا کر میری زندگی میں یا رب۔ اب اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ اب یہ حدیث میں آ گیا کہ میت کی طرف سے منت پوری کرو، لیکن کس میں کریں؟ پہلی بات تو یہ کہ عبادات 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ یہ جب فقہا تفصیل بیان کر رہے ہیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ عبادات 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک خالصتاً بدنی عبادت جس میں مال کے خرچ کا کوئی دخل نہیں، جیسے نماز اور روزہ۔ دوسرا بدنی عبادت مالی عبادت جس میں بدن کا بالکل استعمال نہیں ہے، جیسے زکوٰۃ اور فطرہ کہ مال خرچ ہوتا ہے۔ اور تیسری وہ عبادت جس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور بدنی مشقت بھی ہے، جیسے کہ حج۔ تو اب پہلے اصول یاد رکھیے گا کہ بدنی عبادت میں نیابت یعنی کسی کو خلیفہ بنانا جائز نہیں ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے۔ کوئی کسی کی طرف سے نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ ادا، نہ قضا، نہ فرض، نہ نفل، واجب، کچھ بھی نہیں۔ اور جو مالی عبادت ہے یہ ایک شخص دوسرے کی طرف سے ادا کر سکتا ہے، بشرطے کہ جس پر وہ عبادت فرض یا واجب ہے اس نے اجازت دی ہو۔ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں جی میری طرف سے آپ مطلب زکوٰۃ ادا کر دیں، فطر ادا کر دیں، قربانی میری طرف سے دے دیں، جسے وکیل بنانا ہم کہتے ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا ہوتا ہے جو مجموعہ ہے، جیسے حج ہے، عبادت کا مال خرچ بھی ہوتا ہے اور جسمانی مشقت بھی ہے۔ یہ ایک شخص دوسرے کی طرف سے اس کی اجازت سے کر سکتا ہے، بشرطے کہ خود جو مرتکب ہے، جو بندہ ہے، وہ عاجز ہو، معذور ہو، کسی وجہ سے حج ادا نہیں کر سکتا، تو عذر کی وجہ سے یہ دوسرے کو اپنی اس عبادت کا مکلف بنا سکتا ہے، وصیت کر سکتا ہے، نصیحت کر سکتا ہے، اور دوسرا اس کی طرف سے ادا کرے گا تو بالکل یہ ادا ہو جائے گی، حج ادا ہو جائے گی۔ چنانچہ اب اس تفصیل کے بعد خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اگر تمہاری والدہ نے کوئی نظر مانی تھی تم ادا کرو، تو چونکہ بدنی عبادت میں تو نیابت جائز ہی نہیں ہے، نہ نماز میں نہ روزے میں۔ معلوم ہوا کہ سرکار بھی گویا کہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ماں کی تم نظر پوری کرو بشرطے کہ نماز اور روزہ نہ ہو، ٹھیک۔ دوسرا یہ کہ اگر یہ مال سے اس کا تعلق ہے تو پھر ٹھیک ہے، بالکل اس میں نیابت جائز ہے۔ اب اس میں تھوڑی سی اور مزید فقہا نے بیان فرمائے کہ پہلی بات تو یہ کہ ورثاء پر اس منت کا پورا کرنا اس وقت لازم ہوگا کہ جب میت نے وصیت کی ہو۔ پہلی بات تو بھئی میری یہ مثلا مجھ پہ مال تھا تو میری طرف سے زکوٰۃ ادا کر دینا، قربانی باقی تھی قربانی کر دینا، تو واجب ہوگا۔ لیکن پہلی بات تو وصیت، چنانچہ اگر وصیت کر کے نہیں گئے، ویسے انتقال ہو گیا، تو اب ورثاء پہ کوئی واجب نہیں ہے۔ کرنا چاہیں تو احساناً تبرعاً جائز ہے، لیکن نہ کریں تو گنہگار نہیں ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میت نے اس کی نظر مانی ہو تب پورا کرنا واجب ہے۔ مثال کے طور پہ والدہ نے فوت ہوتے ہوئے کہا بیٹا میری طرف سے قربانی کر دینا، تو یہ کوئی واجب تو نہیں ہوئی۔ ہاں اگر یہ کہا کہ مجھ پہ ایک منت کی قربانی باقی ہے کر دینا، تو پھر یہ کہ اس کے وجوب کی صورت بن سکتی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ انہوں نے پھر دوسری بات یہ کہ نظر بھی مانی ہو۔ تیسرا یہ کہ اسے پورا کرنے کی مالی وصیت کرتے ہوئے کچھ مال بھی چھوڑا ہو، لہذا اگر میت نے مال نہیں چھوڑا تو ورثاء پہ لازم نہیں ہے کہ میت کی مالی وصیتوں کو پورا کریں۔ اب اگر کریں گے تو احسان ہوگا، لیکن کوئی واجب نہیں ہے ان پر۔ ہاں اگر وہ میت مال چھوڑ کے مری ہے
تو یہ شرعی اصول ہوتا ہے کہ تہائی مال سے مالی وصیت کو پورا کیا جاتا ہے. یعنی کل جو مال چھوڑا ہے اس میں ترتیب یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے تجہیز و تکفین ہوگی، پھر اگر لوگوں کا قرضہ ہے تو قرضہ ادا کیا جائے گا، اس کے بعد اگر میت نے مالی وصیت کی تھی تو اس مال کے 3 حصے کریں گے اور تیسرے حصے سے وہ وصیت پوری کی جائے گی. تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہم ان تمام تفصیل کی روشنی میں دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر تمہاری ماں نے کوئی مالی وصیت کی ہے، اس کی نظر مانی تھی اور مال بھی چھوڑ کر گئی ہے اور وہ وصیت تہائی مال سے پوری ہو سکتی ہے تو تم اس کو پورا کرو. یہ پھر وضاحت بنے گی، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ بہت سی چیزوں کو سامنے شامل کر کے دلائل کثیرہ کو سامنے رکھ کے نتیجے نکالے جاتے ہیں. لہٰذا یہ اس حدیث کا صحیح محمل، صحیح مفہوم اور صحیح مقصد ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل قصد و ارادہ تھا کہ سرکار نے فرمایا تم اپنی والدہ کی منت پوری کرو. تو اس میں کتنی باتیں ملحوظ ہوئیں؟ کم از کم 4 باتیں. گویا کہ سرکار فرما رہے ہیں کہ نمبر 1 وہ مالی وصیت ہونی چاہیے، بدنی عبادت کی نہیں. دوسرا وصیت بھی ہو بغیر وصیت کے نہیں. تیسرا اس کی نظر بھی مانی گئی ہو. اور چوتھا کوئی مال بھی چھوڑ کر فوت ہوئی ہوں تو سرکار نے فرمایا امر کا صیغہ ہے کہ فقدی عنہا، تو اپنی والدہ کی طرف سے اس کو ادا کر. یعنی تجھ پہ گویا کہ واجب ہے کہ اپنی والدہ کی طرف سے اس کو ادا کرو. تو اس پورے اب بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ اب فقہا نے فرمایا کہ چند شرائط کے ساتھ نظر ماننا جائز ہے. اس میں نمبر 1 کہ جس فعل کی آپ منت مان رہے ہیں اس فعل کی جنس سے کوئی عبادت شرعن واجب ہو. کیونکہ دیکھیں سرکار نے اس شخص کا بارے میں سوچیے، ابو اسرائیل جو شخص کا ذکر کیا، کھڑا نہیں ہوں گا، وہ بیٹھوں گا نہیں، کھڑا رہوں گا، سایہ نہیں لوں گا، کلام نہیں کروں گا، اور کیا کہا تھا؟ روزہ رکھوں گا. تو سرکار نے روزے کو فرمایا کہ تم رکھو اور باقی سب کو چھوڑ دو. وجہ کیا تھی کہ باقی تمام افعال فی نفسی کوئی واجب یا فرض نہیں ہیں، لیکن روزہ رکھنا رمضان میں تو فرض ہے نا. تو چنانچہ وہ جس روزے کی وہ منت مان رہا ہے یہ تو فرض نہیں ہے، لیکن اس کی جنس سے ایک روزہ رمضان میں فرض ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس عبادت کی منت ماننا درست ہے کہ جس عبادت کی جنس سے کوئی عبادت ہم پہ فرض یا واجب ہو. دوسرا یہ کہ عبادت مقصودہ ہو. عبادت مقصودہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو عبادت کسی دوسری عبادت کے لیے وسیلہ نہ بن رہی ہو بلکہ فی نفسی وہی مقصود ہو. جیسے وضو کو دیکھیں کہ وضو کا حکم اگر ہے تو کس لیے؟ نماز پڑھنے کے لیے، قرآن چھونے کے لیے مثال کے طور پہ. ویسے تو حکم نہیں ہے کہ باوضو رہو، تو وضو عبادت غیر مقصودہ کہلائے گا، جبکہ نماز عبادت مقصودہ ہے کہ نماز کسی اور عبادت کے لیے وسیلہ نہیں ہے. تیسرا وہ فعل فی نفسی ہی معصیت نہ ہو، گناہ نہ ہو. چوتھا پہلے سے فرض یا واجب نہ ہو. اگر نماز کی کوئی منت مان لے اللہ تعالیٰ میرا کام ہو گیا تو میں 5 فرض نماز ادا کروں گا، وہ تو پہلے ہی فرض ہے، تو اس کے منت ماننے کی کوئی فائدہ نہیں. اور آخری ہے محال نہ ہو. کسی محال چیز کی منت نہ مان لے اللہ تعالیٰ کا میرا کام ہو گیا تو میں آسمان کو سونے کا بنا دوں گا، تو یہ منت بیکار ہے، لغو چلی جائے گی. یہ فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 208 پر یہ کچھ شرائط بیان کی گئیں جو آپ کو بیان کردہ حدیث کی روشنی میں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں نظر کے تمام مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ذہن میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی روشنی میں وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ کا جو اللہ کا حکم ہے اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جو دلوں میں نور کر دے وہی روشنی عطا کر میری زندگی میں یا رب. جی کوئی کویشچن اگر نظر کے بارے میں کرنا ہو؟ سر یہ جو 10 بیوی کی کہانی کی جو منت مانی جاتی ہے بڑے احترام کے ساتھ عورتیں مانتی ہیں، تو کیا یہ اس کی منت ماننا درست ہے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جیسے بھی آپ کو میں نے عرض کیا کہ فقہائے اسلام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں درست اور شرعی منت کی کچھ شرائط بیان کی ہیں، جن میں سے پہلی شرط یہ تھی کہ جس فعل کی آپ منت مان رہے ہیں اس کی جنس سے کوئی عبادت ہم پہ فرض یا واجب ہو. اب یقینی سی بات ہے کہ 10 بیویوں کی کہانی ہو یا کوئی بھی کتاب پڑھنے کی منت انسان مانے تو کسی کتاب کا پڑھنا فی نفسی ہم پہ فرض یا واجب تو قرار نہیں دیا گیا. تو
تو اس میں چونکہ منت کی پہلی شرط ہی پوری نہیں ہو رہی تو یہ پھر کوئی شرعی منت نہیں ہوگی۔ دوسرا بات یہ ہے کہ ضمناً مطلب ایک مزید اس پہ کلام ضروری ہے کہ جو 10 بیویوں کی کہانی ہے یا دیگر اس قسم کے واقعات ہیں، میں نے جو ان کا مطالعہ کیا ہے اس کا نتیجہ میں یہی نکال پایا ہوں کہ کسی شخص نے یقیناً بہت ہی عقیدت میں ڈوب کر ان کتابوں کو لکھا ہے، لیکن وہ شخص صاحب علم نہیں ہے، لہٰذا اس نے اپنی کم علمی کی بنا پر اس انداز سے اظہار عقیدت کیا ہے کہ اس میں خاندان رسالت کے لیے عیب کے پہلو نکل آئے ہیں، الزامات کے پہلو نکل آئے ہیں اور ان کی شان کے خلاف کچھ باتیں ہو گئی ہیں۔ لہٰذا عوام الناس چونکہ ان باتوں کو اکثر نہیں جان سکتی ہے، ان کی شرعی قباحتوں کے اوپر نگاہ نہیں ہوتی ہے، تو لوگوں کے ہاں صرف اس وجہ سے یہ کتابیں غالباً رائج ہو گئیں، معروف ہو گئیں کہ اس میں خاندان رسالت سے، اہل بیت اطہار سے محبت کا اظہار کیا گیا ہے، اور اس جہت اور اس پہلو کو دیکھنے کے بعد لوگوں نے ان کو گھروں میں پڑھنا شروع کیا، خصوصاً خواتین نے، کہ وہ جو اکثر علم دین سے عاری ہی ہوتی ہیں، خالی ہوتی ہیں اور وہ قرآن و حدیث کی طرف زیادہ توجہ بھی نہیں کرتی ہیں، تو ان میں یہ چیزیں مقبول ہو گئیں۔ لیکن ہونا یہ چاہیے کہ سب سے پہلے کوئی بھی واقعہ ہو، کوئی بھی تعلیم ہو، اسے سب سے پہلے قرآن و حدیث پر پیش کیجئے اور دیکھیے کہ کیا وہ تعلیم جو آپ پڑھ رہے ہیں، یہ جو کتاب ہے، جو واقعہ ہے، یہ قرآن و حدیث کی بنیادی تعلیمات سے ٹکراتا تو نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کسی کتاب میں یوں لکھا ہوا ہے کہ ایک یہودی تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ جی میری بیٹی کی شادی ہے تو آپ اپنی بیٹی کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ اب سوچئے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی با حیا اور با پردہ خاتون اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی صاحبزادی اور آنے والی نسلوں کے لیے جو مشعل راہ، ایک مثال، ایک رول ماڈل بننے والی تھیں، وہ کیسے یہودی کے ساتھ جا سکتی تھیں؟ اور اس پر پھر جواب یہ لکھا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مجھے اس کا اختیار نہیں ہے، تم علی کے پاس جاؤ۔ وہ حضرت علی کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا مجھے اس کا اختیار نہیں ہے، تم فاطمہ کے پاس جاؤ۔ اب دیکھیے کہ نبی کریم نے فرمایا مجھے اس کا اختیار نہیں، معاذ اللہ، تم علی کے پاس جاؤ۔ اس کا مطلب ہے علی کو اختیار ہے، اور علی، حضرت علی کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے اس کا اختیار نہیں ہے۔ تو یا تو نبی کریم نے جھوٹ بولا یا حضرت علی جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور پھر حضرت علی کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنی زوجہ کے پاس جو بنت رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس ایک یہودی کو بھیج دیں؟ آپ اپنے بارے میں سوچئے کہ کیا خیال ہے کہ اگر کوئی یہودی آپ کے پاس آ کر کہے کہ اپنی جوان بیٹی کو میرے ساتھ بھیج دیں، میری بیٹی کی شادی ہے، تو بھیجیں گے؟ اور کیا آپ یہ کہیں گے اچھا جاؤ گھر میں جاؤ میری بیٹی سے خود براہ راست بات کر لو؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں۔ اس کو اس جہت سے آپ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ کے قریب مسجد کے امام صاحب ہیں، ان کے پاس کوئی یہودی پہنچ کر بولے جی اپنی بیٹی کو بھیج دیں، اور وہ امام صاحب بولے بھائی مجھے اس کے اختیار نہیں، تو میں سے وہ گھر چلے جاؤ میری بیٹی سے ڈائریکٹ بات کر لو، تو آپ کا دل چاہے گا اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو؟ یہ تو یہودی کو اپنے گھر بھیج رہا ہے جوان بیٹی کے پاس۔ تو جب ایک عام مسجد کے امام کے بارے میں ہمارے یہ جذبات ہیں کہ ہم اس کو شدید ناپسند رکھیں گے، تو سوچئے کہ پھر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور خود سید الاولین والآخرین سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہم کیسے گمان کر سکتے ہیں کہ ایسا ہوا ہوگا؟ اور پھر یہ روایت میں ہے کہ بی بی فاطمہ چل پڑی ساتھ میں، پھر وہاں گئیں۔ اب اس شادی کے اندر، وہ یہودیوں کی شادی تھی، اس میں بے پردگی بھی ہوگی، شراب بھی ہوں گی، اور پھر بی بی فاطمہ کا وہاں جانا ثابت۔ تو اس لیے اس قسم کی روایات پر ہرگز بھروسہ نہ کیا جائے، اور اس میں چونکہ خاندان رسالت کے لیے بہت سارے منفی پہلو پوشیدہ ہیں، اس لیے اس کی ویسے تو منت ماننا ہی غیر شرعی تھا کہ شریعت شرعی منت کے تحت نہیں آتا، اور پھر اتنی قباحتوں کے بعد اگر اس کتاب کو پڑھ کر اور منت وغیرہ مانی جائے تو انسان بہت شدید گنہگار ہوگا اور ایمان پہ بھی فرق پڑ سکتا ہے۔ اس لیے اس قسم کی منتیں ہرگز نہ مانی جائیں۔ سوئی آج کل لوگ مزارات وغیرہ پر جا کر منتیں وغیرہ مانگتے ہیں اور صاحب مزار سے ڈائریکٹ استمداد طلب کرتے ہیں کہ بابا اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ دیگ چڑھاؤں گا وغیرہ، تو کیا یہ جائز فعل ہے اور کیا اس میں کوئی شرک کا پہلو ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ منت کی تعریف میں آپ دیکھیں کہ تعظیماً للہ تعالی کے الفاظ ہیں کہ انسان کسی فعل مشروع کو اپنے اوپر واجب کرے، لیکن کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے لیے۔
تو اب اگر کوئی مزار پر جا کر اس قسم کے الفاظ کہتا ہے لیکن اس کا ارادہ یہ ہے، مثال کے طور پر اس نے کہا اگر میرا یہ کام ہو جاتا ہے تو میں 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، مثال کے طور پر، اور وہ یہ جملے اللہ تعالیٰ سے ہی عرض کر رہا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اس صاحب مزار پر آنے والے، اس صاحب مزار کے پاس آنے والے زائرین میں سے 10 کو کھانا کھلا دوں گا، تو پھر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ صرف مزار پہ جا کے الفاظ ادا کرنے سے کوئی شرکا یا ناجائز پہلو نہیں نکلتا ہے کہ منت وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہی مخاطب کر رہا ہے اور ایک فعل مشروع کرنے کا ہی ارادہ رکھتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ ساتھ میں یہ زبان سے کہہ دیتا ہے صاحب مزار کو مخاطب کر کے کہ اگر میرے کام ہو جاتا ہے انشاءاللہ میں آپ کو ایصال ثواب کر دوں گا، منت اللہ سے مانگیے، ارادہ یہ کر لیا، یہ زبان سے یہ بھی کہہ دیا، تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن افضل اور اولا یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہی منت کے الفاظ کہے جائیں، فعل اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہی کیا جائے، اور ایصال ثواب کا قصد و ارادہ کر لیں کہ ہم صاحب مزار کو ایصال ثواب کریں گے۔ یہ تو جائز صورت ہو گئی۔ دوسری اس میں خطرناک پہلو یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی نے ڈائریکٹ بزرگ سے کہا، جیسے آپ نے شاید فرمایا کہ بابا اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں آپ کے مزار پر اتنے لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا یا چادر چڑھاؤں گا، مثال کے طور پہ اس کی بھی منت مان لی جاتی ہے، یا ایک بقرہ ذبح کر دوں گا، تو اس کا قصد و ارادہ اصل میں کیا ہے یہ ضرور دیکھا جائے گا۔ اگر تو معاذ اللہ اس کا قصد و ارادہ اس فعل کے ذریعے اس بزرگ کا تقرب حاصل کرنے کا ہے، جیسے کہ ہم قربانی سے، کھانا کھلانے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں، تو جس طرح اللہ کا قرب کا حصول مقصود ہوتا ہے مختلف اعمال کے ذریعے، اگر یہ شخص ان اعمال سے ان صاحب مزار کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے اور قصد و ارادہ بالکل اسی تقرب کا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے، اس کے شرک ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے، یہ مشرک ہو جائے گا۔ اس لیے بہت خطرناک ہے کہ صاحب مزار سے براہ راست جا کر یہ کہا جائے کہ اگر آپ میرے کام ہو جاتا ہے تو میں آپ کے لیے یہ کروں، کیونکہ اس میں نیت کا بڑا دخل ہے کہ اگر صحیح مسئلہ معلوم ہوگا تو انسان بچ سکتا ہے ورنہ نہیں۔ اور اگر جا کر وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میرے کام ہو گیا میں یہاں پہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، مخاطب صاحب مزار کو کیا ہے، لیکن حقیقتاً ارادہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے میں کروں گا، قربانی اسی کے لیے ہوگی، عمل اسی کے لیے ہوگا، ایصال ثواب میں ان کو کر دوں گا، تو پھر اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ لیکن چونکہ قلت وقت ہے اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ عوام الناس کے لیے ہمارا مشورہ یہی ہوگا کہ اس قسم کی منتوں کی طرف توجہ نہ کی جائے، کیونکہ ان میں حرمت کے بڑے پہلو ہیں، شرک اور کفر کے بہت زیادہ پہلو ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے منت مانی جائے، اور جس بھی صاحب مزار کو آپ نے ایصال ثواب کرنا ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ ان بزرگ کو کا میں فیض حاصل کروں، تو اس عمل کا ثواب ان بزرگ تک پہنچا دیں، یہ سب سے عافیت والا طریقہ ہے۔ اگر اور وقت ہوتا تو اس پہ اور تفصیلی کلام بھی کر لیتے، لیکن اتنا خلاصہ اگر ذہن میں رکھا جائے تو انسان بہت ساری آفات سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں تک بعینی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔